हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्राफ्ट कंसल्टिंग। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशनल थ्योरिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। कौन कौन से प्रोमिनेंट एजुकेशनल थ्योरिस्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनका एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, कौन से थ्योरी उन्होंने पेश किए हैं, इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो जो है ऑल टाइप ऑफ टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स में पूछते हैं कि जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने पेश किए, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने एंड तक वीडियो को देखना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है जॉन डेवी। जॉन डेवी का क्या कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, तो उन्होंने जो है प्रैग्मेटिज्म एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी पेश किए थे। ये कब उन्होंने पेश किया है? अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने इस थ्योरी को पेश किया है। और इनके मुताबिक ओवरव्यूज़ क्या थे थ्योरी के? इनके मुताबिक जो है उन्होंने एम्फिसाइज किया लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस के ज़रिए से। उन्होंने बताया कि लर्निंग ट्रांसफ़र द नॉलेज से नहीं होता, बल्कि लर्निंग जो है लर्निंग बाय डूइंग होता है। बच्चा ख़ुद एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया। और उन्होंने डेमोक्रेटिक इन एजुकेशन में डेमोक्रेटिक का के अहमियत पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। उससे पहले एजुकेशन में ऑटोक्रेटिक टीचर के पास सब कुछ इख्तियारात मौजूद थे। उन्होंने जो है एजुकेशन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। ये बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में। जीन पियाजे का एजुकेशन में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। करिकुलम डेवलपमेंट में भी जीन पियाजे की थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये थ्योरी जो है उन्होंने मिड 20th सेंचुरी में पेश किए थे। ओवरव्यू क्या है इस थ्योरी में? उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बच्चों के डिफरेंट कॉग्निटिव डिफरेंट स्टेजेस बताए कि पहले बच्चा क्या सीखते हैं, फिर इसके बाद वो किस स्टेज पे पहुंचते हैं, फिर वो वहाँ पे क्या सीखते हैं। डिफरेंट स्टेजेस के बारे में उन्होंने बताया था। फिर इसके बाद लीव वाइगोट्स्की ने जो है वाइगोट्स्की की थ्योरी का नाम है सोशो कल्चरल थ्योरी। ये इन्होंने 1930s में पेश किए हैं। और इसका ओवरव्यू क्या था? उन्होंने बताया था कि लर्निंग में सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल जो कंटेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चा जो है लोगों के साथ मिलजुल के बात करके वो सीखते हैं। नेक्स्ट है B.F. स्किनर के जो थ्योरी है उसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये कब पेश किए थे? 1930s to 1950s के दरमियान उन्होंने पेश किए थे। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने ये बताया है कि हम जो बिहेवियर है इंसान, बिहेवियरिज्म के ऊपर उन्होंने ये थ्योरी पेश किए थे। ये बिहेवियरिस्ट था। उनके मुताबिक जो है अगर आप किसी की बिहेवियर को चेंज करना चाह रही है, किसी की बिहेवियर को आप शेप करना चाह रही है, तो आप उसको पनिशमेंट दे दे या कोई रिवॉर्ड दे दे, इनाम दे दे, पनिशमेंट दे दे, तो वो उसकी बिहेवियर को, रवैये को चेंज कर सकती है। फिर इसके बाद है एल्बर्ट बेंडोरा ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी जो है 1960s में उन्होंने पेश किए हैं। इसका ओवरव्यू क्या है? एम्फिसाइज लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर। जो बच्चा है वो सीखते हैं दूसरों को देख के, ऑब्जर्व करके, दूसरों की नकल उतार के वो सीखते हैं इनके मुताबिक। इसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर ने जो थ्योरी दी थी वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ये 1983 में उन्होंने पेश किए हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ एक इंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं वो सिर्फ नहीं होता, बल्कि बच्चों के अंदर डिफरेंट इंटेलिजेंस होते हैं। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया कि हर
بچے کے اندر ڈفرینٹ ایبیلیٹیز ہوتے ہیں تو ٹیچرز کو ان کی ڈفرینٹ ایبیلیٹیز کو لے کے آگے پڑھانا چاہیے. اس چیز کا انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا. ان کا بھی بہت ہی زبردست انہوں نے ایجوکیشن میں ایک انقلاب برپا کیے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری دے کے. پھر اس کے بعد ہے جیروم برونر. ان کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے کنسٹرکٹیوسٹ تھیوری. یہ تھیوری انہوں نے 1960s میں پیش کیے اور اس تھیوری میں انہوں نے بتایا کہ ڈسکور لرننگ سے ریلیٹڈ انہوں نے کانسیپٹ دیے اور اسکیپ فولڈنگ ان ایجوکیشن سے ریلیٹڈ انہوں نے کانسیپٹس دیے. پھر اس کے بعد ہے پیلو فیری. ان کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے کریٹیکل پیڈاگوجی. یہ تھیوری انہوں نے 1970s میں پیش کیے اور اس تھیوری کا مین فوکس تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ڈائیلاگس کرائے جائے کلاس روم میں, ان کو ریفلیکشنس کرائے جائے, ریفلیکشنس کے لیے دے دیں اور اسٹوڈنٹس کو امپاورڈ بنائے کہ وہ کلاس روم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے لے, ڈسکشنس میں حصہ لے لے, ڈیبیٹس میں حصہ لے لے, ان کو ریفلیکشن کا موقع دے دیں. اسٹیکال ویک. ان کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے مائنڈ سیٹ تھیوری. یہ تھیوری جو ہے انہوں نے 2006 میں پیش کیے اور اس تھیوری میں انہوں نے گروتھ مائنڈ سیٹ اینڈ فکس مائنڈ سیٹ کا کانسیپٹ دیا. پھر اس کے بعد ہے ریچرڈ ای مائر. ان کی جو تھیوری ہے وہ ملٹی میڈیا لرننگ تھیوری کے اوپر تھی. انہوں نے یہ تھیوری 1990s میں پیش کیے اور اس کا جو ہے اس میں انہوں نے بتایا, ملٹی میڈیا لرننگ تھیوری میں انہوں نے بتایا کہ انسان یا اسٹوڈنٹس جو ہے کس طرح سے ورڈس کے ذریعے سے, پکچرز کے ذریعے سے, ملٹی میڈیا کے ذریعے سے چیزیں سیکھتے ہیں اور اس کا رول ایجوکیشن میں اس کا کیا کردار ہے, کیا رول ہے, اس چیز کے اوپر انہوں نے تھیوری پیش کی ہے. پھر اس کے بعد ہے ڈیوڈ کولب. ڈیوڈ کولب کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے ایکسپیرینشل لرننگ تھیوری. یہ تھیوری انہوں نے 1984 میں پیش کیے اور اس تھیوری میں انہوں نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ جو لرننگ ہے, وہ لرننگ پروسیس ہے, وہ جو کنکریٹ ایکسپیرینسز کے اوپر بیس کرتا ہے, جو باہر آپ کو نظر آتا ہے, جو چیزیں آپ آبزرو کرتے ہیں, جو باہر کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ریفلیکٹیو آبزرویشن کے اوپر بیس کرتا ہے, اور ایبسٹریکٹ کنسیپچلائزیشن کے اوپر اور ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن کے اوپر بیس کرتا ہے. آپ کی لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کنکریٹ ایکسپیرینس ہو اور آپ اس کو ریفلیکٹ کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کا ایبسٹریکٹ کنسیپچلائز کریں, پھر اس کے بعد آپ اس کو ایکسپیریمنٹ میں لائیں, تو آپ کی جو ہے بہت ہی اچھی لرننگ ہوتی ہے کولب کے مطابق. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ماریا مونٹیسری. ماریا مونٹیسری کی جو تھیوری ہے اس کا نام ہے مونٹیسری تھیوری. انہوں نے یہ ارلی 20 سینچری میں پیش کیے اور اس تھیوری کے مطابق انہوں نے بتایا کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھاتے ہیں, بچوں کی لرننگ کیسے ہوتی ہے, ان کو کس طرح سے انڈیپینڈنس بنانا ہے, ان کی جو لرننگ ہے اس کے لیے کس طرح کے انوائرمنٹ ہم نے بنانے ہیں, کس طرح سے ہم نے کارنرز بنانا ہے, اور جو ہے ان کا جو مین فوکس جو ہے ووڈ سے بنی ہوئی جو مٹیریلز ہے, جیسے اس کے پنک ٹاور وغیرہ, اس طرح کی چیزوں, جو شیپس ہے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر, بلاکس ہے, اس طرح کی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ان کا فوکس ہے. لرننگ انوائرمنٹ کے اوپر ان کا بہت زیادہ. بنجامن بلوم کا بھی ایجوکیشن میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے اور آج تک ہم ان کو پڑھتے ہیں, اور ٹیچر کو بنجامن بلوم سے ریلیٹڈ, ان کی تھیوری سے ریلیٹڈ آگاہی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ان کی جو تھیوری ہے وہ ٹیکزونومی آف ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کے اوپر تھی اور انہوں نے یہ جو تھیوری ہے وہ 1956 میں پیش کی ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیٹ کو, یہ اکثر MCQs میں پوچھتے ہیں. اور ان کی تھیوری کے مطابق انہوں نے کیا بنایا, انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائے ایجوکیشنل گولز اینڈ آبجیکٹیوز کے اوپر, جو ہے ڈفرینٹ کیٹیگریز بنائے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ ہم بلوم ٹیکزونومی کے اوپر ہم ویڈیو بنائیں گے, اس کو ڈیٹیل سے ہم پڑھیں گے کہ کیٹیگریز کو ہم پڑھیں گے. تو آپ نے یہاں پہ یہ سمجھنا ہے کہ بلوم کی تھیوری کون سی تھیوری انہوں نے پیش کی اور اس کا ڈیٹ کیا ہے اور انہوں نے اس تھیوری میں کیا بتایا تھا, اس کو آپ نے سمپل یہاں پہ.
پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ ایرک ایرکسن. ایرک ایرکسن کی جو تھیری ہے اس کا نام ہے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ تھیری، اور یہ انہوں نے 1950s میں پیش کیے، اور اس تھیری میں انہوں نے 8 سٹیجز کا بتایا تھا، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ سٹیجز کا بتایا تھا کہ بچے کی کس طرح سے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کس طرح کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور کس طرح سے لرننگ ہوتی ہے. اس سے ریلیٹڈ انہوں نے 8 سٹیجز بتائے تھے. کے بعد ہے ورنون ہوورڈ. ان کا جو ہے تھیری کا نام ہے ایجوکیشن فار لائف، اور ڈیٹ انہوں نے 1970s میں پیش کیے، اور ان کی جو تھیری ہے اس میں انہوں نے بتایا ہولسٹک ایجوکیشن کے بارے اس کا کانسیپٹ دیا، اور انڈیویجول کو کس طرح سے لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے بتائے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہوپ سو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. گڈ بائے.